احد کی لڑائی کے بعد ایک صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے کے لیے گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے سینے پر ایک ننھی سی بچی لیٹی ہوئی ہے اور وہ اس سے پیار کر رہے ہیں، بار بار اس بچی کو چوم رہے ہیں۔ ملاقات کے لیے آنے والے صحابی نے ان سے پوچھا، اے ابو بکر، یہ بچی کون ہے؟ انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا، یہ اس شخص کی بیٹی ہے جسے اللہ نے بہت بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ اس نے اپنی جان اللہ پر قربان کر دی اور قیامت کے دن وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے آگے آگے چلیں گے۔ انہوں نے پوچھا، آپ کن صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ وہ کون سے صحابی رسول ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بولے، سعد بن ربی انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی میں بات کر رہا ہوں۔ سعد بن ربی کا تعلق قبیلہ خزرج کی شاخ بنو حارثہ سے تھا۔ اس وقت انصار میں صرف چند افراد جو تھے وہ پڑھے لکھے تھے۔ حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان میں سے ایک تھے۔ ان کا گھرانہ بھی جو تھا وہ دولت مند تھا، امیر ترین تھے۔ نبوت کے 11ویں سال جب قبیلہ خزرج کے 6 نیک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور جب یہ لوگ مدینہ منورہ پہنچے تو انہوں نے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ اسلام کی دعوت حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے جب کانوں تک پہنچی، انہوں نے بغیر کسی جھجک کے اس دعوت کو قبول کر لیا۔ اس طرح آپ انصار کے سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہوئے۔ اگلے سال جب حج کے دن آئے تو ان 6 افراد کی محنت سے جو لوگ تیار ہوئے تھے وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بیعت کرنے کے لیے مکہ پہنچے۔ ان کی تعداد 80 کے لگ بھگ تھی۔ ان میں حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے، جو کہ انصاری صحابی ہیں۔ اس بیعت کو بیعت عقبہ کبیرہ کہا گیا ہے۔ اس میں شامل صحابہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جینے مرنے کا عہد کیا۔ اس کے درجات اللہ رب العزت بلند قرار پائے۔ بھائی چارے کے وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا گیا۔ اس بھائی چارے کے بعد حضرت سعد نے جس خلوص کا اظہار کیا، دنیا کی تاریخ اس کی مثال نہیں مل سکتی، دنیا کے اندر اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، بھائی میرا نصف مال حاضر ہے، گھر کا نصف سامان تمہارے لیے حاضر ہے، ہر چیز کا نصف تم مجھ سے لے لو، اور میری 2 بیویاں ہیں، ان دونوں میں سے جسے تم پسند کرو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں اور تم اس سے نکاح کر لینا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے اس انتہا درجے کے خلوص پر شکریہ ادا کیا اور ان سے کہا، آپ مجھے صرف بازار کا راستہ بتا دیں جہاں پر تجارت ہوتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے تجارت شروع کر دی اور بہت جلد اتنے بڑے تاجر بن گئے کہ ان کے مقابلے کا مدینہ منورہ میں کوئی تاجر نہ رہا۔ 2 ہجری میں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ بدر کے بعد آپ غزوہ احد میں بھی شریک ہوئے۔ بہت جاں بازی سے لڑے، یہاں تک کہ زخموں سے چور چور ہو کر گر پڑے۔ ایک روایت میں ہے ان کے جسم پر 12 بڑے زخم آئے۔ حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت تھی، بہت عشق تھا، بہت لگاؤ تھا۔ خود نبی علیہ السلام کو بھی آپ سے بے حد درجے کی محبت تھی۔ جنگ کے بعد جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نظر نہ آئے تو صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، کوئی ہے جو سعد کی خبر لا کر مجھے دے۔ حضرت ابی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ میدان جنگ میں گئے اور لاشوں کے درمیان پھر کر حضرت سعد بن ربی
رضی اللہ تعالی عنہ کو تلاش کرنے لگے، بار بار ان کا نام لے کر انہیں پکارنے لگے۔ آخر بلند آواز میں پکارے، سعد اگر تم زندہ ہو تو مجھے آواز دو، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری تلاش میں بھیجا ہے کہ میں تمہیں تلاش کر کے لاؤں۔ اس وقت حضرت سعد بن ربی انصاری صحابی جو تھے، ان کا آخری وقت تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں گرامی سن کر انہوں نے اپنے جسم میں ایک توانائی محسوس کی، حرکت محسوس کی، اپنے جسم اور روح کی تمام طاقت کو جمع کر کے بولے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میرا سلام عرض کرنا اور میرے انصاری بھائیوں سے کہنا، اگر آج خدا نخواستہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے اور تم میں سے کوئی ایک بھی زندہ بچا تو اللہ کو ہرگز کسی صورت نہ چھوڑنا، ورنہ منہ نہ دکھا سکو گے اور اس کے سامنے تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہم نے بیعت عقبہ میں آپ پر فدا ہونے کا حلف اٹھا لیا تھا، یہ کہا اور روح پرواز کر گئی۔ حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت سعد بن ربی انصاری صحابی جو تھے ان کے آخری الفاظ دہرائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سعد کو اللہ اپنے دامن رحمت میں جگہ دے، زندگی اور موت دونوں میں اللہ اور اس کے رسول ہی خیر خواہ رہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان سے خاص موقعوں پر مشورہ لیا کرتے تھے۔ اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ آپ جب خلیفہ بنے تو ایک مرتبہ حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے لیے اپنی چادر بچھا دی۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے پوچھا، اے خلیفہ رسول، یہ خاتون کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ اس شخص کی بیٹی ہے جو ہم دونوں سے بہتر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ وہ کیسے، وہ کس طرح؟ جواب میں آپ نے فرمایا، اس طرح کہ اس کے باپ سعد بن ربی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس کی راہ لی اور ہم بھی اس دنیا میں موجود ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت حضرت سعد بن ربی انصاری رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنی ہزارہ رحمتیں نازل فرمائے۔ آپ بھی اپنے اندر جہاد کا شوق پیدا کریں۔